رشتہ داری کے تعلقات دو جامع ترمذی نمبر 2612 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ بدقسمتی سے بعض نے اپنے ہی خاندان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے غیر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بری عادت اپنا لی ہے۔ وہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اپنے خاندان کی تعریف کرنے میں ناکام رہتے۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان کے دونوں پہلوؤں کو پورا نہ کرے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کی ادائیگی، اس کے احکام کی بجا آوری، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ دوسرا لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے جس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی شامل ہے۔ اس قسم کے سلوک کا اپنے خاندان سے زیادہ حق کسی کو نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی ان تمام معاملات میں مدد کرے جو اچھے ہوں اور انہیں برے کاموں اور طرز عمل سے نرمی سے تنبیہ کرے۔ انہیں برے کاموں میں ان کی آنکھیں بند کر کے صرف اس وجہ سے مدد نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں بعض برے جذبات کی وجہ سے اچھے معاملات میں ان کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ باب 5 المال آیت 2 اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ دوسروں کی رہنمائی کا بہترین طریقہ عملی نمونہ کے ذریعے ہے، جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صرف زبانی رہنمائی سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ کسی کو ان حقوق کو سیکھنا چاہیے جو وہ واجب الادا ہیں اور وہ حقوق جو وہ دوسروں پر واجب الادا ہیں، خاص طور پر ان کے رشتہ داروں کو، تاکہ وہ ان کو پورا کر سکیں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کہ کیا اس نے دوسروں کے حقوق ادا کیے، وہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ کیا لوگوں نے ان کے حقوق ادا کیے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مطلب دوسروں کے حقوق، اور اس لیے انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں کسی کو عام طور پر تمام معاملات میں نرمی کا انتخاب کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے خاندان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت۔ اگر وہ گناہ بھی کریں تو انہیں نرمی کے ساتھ تنبیہ کی جائے اور پھر بھی اچھے کاموں میں ان کی مدد کی جائے کیونکہ یہ مہربانی انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹانے میں ان کے ساتھ سختی کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔